बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, मैं हूं सुहेल खान। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में आने वाला हफ्ता बड़ी अहमियत का हामिल है। आने वाले हफ्ते में दो अहम केस की समाअत जो है वो मुतवक्के हैं कि वो शुरू की जा सकती हैं, और ये दोनों केसेस किस तरह इस मौजूदा हुकूमत के लिए खतरे का बायस बन सकती है, आज के इस प्रोग्राम में आपके साथ तफसील से डिस्कस करेंगे। दूसरा जो अहम खबर है कि आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी ने कुछ अहम केसों की तफसीलात अपने रजिस्ट्रार जुडिशल से तलब की हैं, और उन केसों में वो कौन सा ऐसा अहम केस है जिसको अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको हेयरिंग के लिए, उसको समाअत के लिए उसको लगाया, तो किस तरह ये हुकूमत के लिए खतरे का बायस बन सकती है। तीसरी जो अहम बात है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर तरीन जज जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह कल यानी 1 नवंबर को वतन लौट रहे हैं, वतन वापस आ रहे हैं, क्योंकि वो सऊदी अरेबिया चले गए थे उम्र की अदायगी की गरज से। और जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह फिर किन बेंचों में बैठेंगे, कौन से अहम केसों की समाअत करेंगे, ये भी इस प्रोग्राम में आपके साथ तफसील से डिस्कस करेंगे। लेकिन नए देखने वाले नाज़रीन से मेरी इल्तिमास है कि वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बटन को ज़रूर दबाएं और अपनी फीडबैक, अपनी आरा ज़रूर दिया करें, ताकि हम आपके साथ बेहतर तरीके से प्रोग्राम पेश करें, आपके साथ लेटेस्ट इंफॉर्मेशन शेयर करें। तो चलते अपने प्रोग्राम की जानिब। बात है अहम खबर है वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। नाज़रीन, आज नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी ने अपने रजिस्ट्रार जुडिशल से कुछ केसों की जो है ना तफसीलात जो है वो तलब की हैं, और बाकायदा तौर पर ज़राए के मुताबिक ज़राए का ये दावा है कि उन्होंने बाकायदा तौर पर रजिस्ट्रार जुडिशल को हिदायत की है कि उन तमाम केसों को जो जिनका ताल्लुक आइनी नुकात से हो, आइनी केसेस से मुतालिक हो, वो अलग करें, और जो दूसरे जो अहम मुकदमे हैं उनकी तफसीलात को जो है उनको अलग करके उनके सामने रख दिए जाएं। और अब ज़राए का ये दावा है कि उन केसों में एक केस जो है वो इतना ही ख़तरनाक है, इतना अहम है कि अगर उसको टेकअप किया गया तो ये हुकूमत के लिए किसी ख़तरे की घंटी से कम नहीं है, और ये हुकूमत के लिए दर्द सर बन सकता है। और ये केस क्या है आपको बताता चलूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 12 जुलाई को जो अहम फैसला सादर किया था, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो मखसूस नशिस्तें जो थी वो दी गई थी और बाकायदा आर्डर जारी किया था, लेकिन उस फैसले पर चूंकि मनोवन अभी तक अमल दरामद नहीं किया गया है, तो लिहाजा अब ये केस जो है एक किस्म का इस पर तो फैसला आ चुका है। इसका ताल्लुक तो उन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से नहीं है जो कि सुप्रीम जो हुकूमत ने 26वीं आइनी तरामीम की है, और चूंकि जो आइनी जो केसेस हैं वो तो अब वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुनेगा, जिसकी अभी तक तैनाती नहीं की गई है, उसको तश्कील नहीं दिया गया है। लेकिन ये जो मखसूस नशिस्तों वाला केस है इस पर तो ऑलरेडी फैसला आ चुका है। अब इसमें जो अहम जो बात है वो क्या है, इम्प्लीमेंटेशन, यानी इस पर अमल दरामद। और इस पर अमल दरामद कराने के लिए यही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी की सरबराही में और तमाम वो जजेस बाज़मीर जज साहिबान जो है वो इस केस को टेकअप कर सकते हैं, क्योंकि इस पर ऑर्डर जारी हो चुका है लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं हुआ है। दूसरी जो अहम बात इस केस के हवाले से वो ये है कि इस केस के हवाले से गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दायर की गई है, और उस दरख्वास्त में बाकायदा तौर पर यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि चूँकि 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी फुल कोर्ट ने, जिसमें 8 जज साहिबान ने एक अक्सरियती फैसला दिया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पार्लिमानी जुमात थी और है, लिहाजा उनको ये तमाम जो मखसूस नशिस्तें हैं कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बलियों में, तो वो इसकी हकदार है। और कोर्ट ने यह भी करार दिया था कि किसी से बल्ले का निशान छीनना जो है ये इस बात की गमाजी नहीं करता है कि आप किसी पार्टी को, इतनी बड़ी पार्टी को जो है आप उनके हक से महरूम करें। उन 25 करोड़ आवाम का जो मैंडेट था उस पर डाका डालें, उसको नज़रअंदाज करें। तो लिहाजा ये केस जो है इतना अहम है कि हो सकता है कि आने वाले हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है बाकायदा तौर पर एक बेंच के सामने इस केस को लगाया जाए, और हो भी सकता है कि जो
جو سینئر ترین جج ہیں جسٹس سید منصور علی شاہ، ان کی سربراہی میں یہ بینچ تشکیل کیا جائے، اور پھر توہین عدالت کی کارروائی خاص طور پر جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو یہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے گزشتہ روز ان کی ایک کمل شاہزیب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی خواتین ونگ کی صدر ہیں، انہوں نے یہ توہین عدالت کی درخواست دائر کی ہے اپنے وکیل بیرسٹر سلمان اکرم راجہ کے توسط سے، اور اس درخواست میں باقاعدہ طور پر یہ استدعا کی ہے کہ چونکہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ اور ان کے 4 جو دیگر صوبائی ممبران ہیں الیکشن کمیشن کے، انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے 12 جولائی کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا ہے، تو لہٰذا وہ توہین عدالت کے مرتکب ہوئے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کی جائے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اس درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ باقاعدہ طور پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دوبارہ ہدایت کی جائے کہ وہ اس کے فیصلے یعنی 12 جولائی کے فیصلے پر عمل درآمد کریں۔ یہ کیس اتنا زیادہ خطرناک ہے اور اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ اگرچہ حکومت نے 26ویں آئینی ترامیم جو ہے وہ پاس کی ہے پارلیمنٹ سے، اور اس ترامیم کے ذریعے جو آئینی جو کیسز ہوتے ہیں وہ تو ایک کنسٹیٹیوشنل آئینی بینچ نے سننا ہے، لیکن چونکہ یہ والا کیس مخصوص نشستوں والا کیس، اس کا فیصلہ تو آلریڈی ہو چکا ہے، اور اس پر نظر ثانی کی جو درخواست بھی دائر ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، اگرچہ وہ نظر ثانی کی درخواست وہ آئینی بینچ کے سامنے رکھا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ اس پر پہلے ہی فیصلہ آ چکا ہے، یہ کیس ڈیسائیڈ ہو چکا ہے، تو لہٰذا یہ کس کے اختیار میں جاتا ہے؟ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے تمام ججز کے اختیار میں، سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کے اختیار میں جاتا ہے، اور وہ چیف جسٹس آف پاکستان اس کے لیے کوئی بینچ جو ہے وہ تشکیل دے سکتا ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف کوئی بڑا آرڈر آ سکتا ہے توہین عدالت کا، اور یہ اس لیے اس کیس کی اہمیت ہے۔ دوسری جانب جسٹس یایا افریدی جو ہے وہ یہ بھی کبھی امکان ہے کہ چونکہ 26ویں آئینی ترامیم کو سپریم کورٹ میں تقریباً 8-10 درخواست گزاروں نے چیلنج کیا ہے، اور اس میں جو اہم درخواست گزار ہیں وہ ہے منیر اے ملک جو کہ بڑے سینئر وکیل ہیں، کراچی سے ان کا تعلق ہے، اور وہ سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جب ریفرنس فائل ہوا تھا تو وہ ان کے وکیل بھی تھے۔ اب انہوں نے باقاعدہ طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا ہے اور ایک آئینی درخواست دائر کی ہے، اور اس میں انہوں نے استدعا کی ہے کہ یہ جو جوڈیشل کمیشن جو بنایا جا رہا ہے، یعنی 26ویں آئینی ترمیم کے تحت جو جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا گیا ہے، 12 رکنی جو جوڈیشل کمیشن ہے، اس سے اس کو روکا جائے، اس کے اجلاس کو بلانے سے روکا جائے، کیونکہ منیر اے ملک کا کہنا ہے کہ یہ جو 26ویں آئینی ترامیم کی گئی ہیں، یہ آئین کے بنیادی بیسک جو بنیادی جو ڈھانچہ ہے اس کے خلاف ہے، عدلیہ کی آزادی کے خلاف ہے، اور سب سے جو بڑی بات منیر اے ملک نے اس درخواست میں لکھی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو 26ویں آئینی ترامیم کی گئی ہے، یہ جو عدلیہ اور مقننہ اور جو اور ادارے ہیں ان سے ان کے خلاف اختیارات کی جو ہے نا ایک تقسیم کا یعنی تھیوری آف سپریشن آف پاورز ان کے بھی خلاف ورزی ہے، کیونکہ یہ جو آئینی ترامیم کی گئی ہیں 26ویں آئینی ترامیم، تو یہ ڈائریکٹ جو ہے پاکستان کی عدلیہ کے کام میں، عدلیہ کے جورسڈکشن میں ایک مداخلت ہے جو کہ اس تھیوری آف سپریشن آف پاور کے بالکل خلاف ورزی ہے، تو لہٰذا اس درخواست میں یہ اہم نکات اٹھائے گئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اگلا ہفتہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ تمام درخواستیں دائر ہوئی ہیں اور 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے ہوئی ہے، تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس یایا افریدی کے پاس یہ اختیار ہے کہ ان تمام اہم کیسوں کو بینچوں کے سامنے لگائیں، اور خاص طور پر جو مخصوص نشستوں والا کیس ہے یہ تو بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ دوبارہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس پر تو آلریڈی فیصلہ آ چکا ہے، اور یہ بھی آپ کو دوبارہ بتاؤں کہ اس کے خلاف پاکستان تحریک انصاف نے نظر ثانی کی درخواست بھی دائر کی ہے، لیکن وہ نظر ثانی کی درخواست کو وہ کنسٹیٹیوشنل بینچ جو کہ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت قائم کیا جائے گا اس کے سامنے رکھا جائے گا، لیکن یہ والی جو پہلا جو آرڈر ہے 12 جولائی کا، جس میں تو فیصلہ آ چکا ہے اور اب اس پہ صرف جو عمل کرنا ہے وہ عمل درآمد کا ہے، یعنی امپلیمنٹیشن کا، تو لہٰذا
آلریڈی اس کے خلاف جو ہے نا توہین عدالت کی درخواست بھی آئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے. تو الیکشن کمشنر، خاص طور پر چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ اور ان کے تمام جو 4 اور ممبران ہیں صوبائی، ان کے خلاف اگر توہین عدالت کی کارروائی کی گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 26ویں آئینی ترامیم پاس کی گئی ہے اور جو اس کا بنیادی وہی 12 جولائی کا فیصلہ تھا جب پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے عدالت نے قرار دیا تھا کہ یہ تمام جو مخصوص نشستیں ہیں یہ ان کی دی جائیں، ان کو دیے جائیں، ان کے حقدار ہیں. اور اسی کے وجہ سے پھر بعد میں یہ تنازع ہوتا کیوں حکومت نے یہ آئینی ترامیم کی، 26ویں آئینی ترامیم کی، جو کہ اس کا بنیادی جو ڈھانچہ ہے، جو اس کا بنیادی جو مقصد ہے، یہ تمام جو اب یہ کانسٹیٹیوشنل ڈیڈ لاک جو ہے قائم ہوا ہے، ایک آئینی بحران پیدا ہوا ہے، اور کس طرح عدلیہ کے اختیارات کو سلب کیا گیا ہے، کس طرح حکومت نے تمام عدلیہ کے اختیارات اپنے ہاتھ میں، اپنے کنٹرول میں لیے ہیں. تو لہٰذا اب آنے والا ہفتہ یہ ڈٹرمن کرے گا، اور کبھی امکان ہے کہ یہ جو توہین عدالت کی درخواستیں اور جو 26ویں آئینی ترامیم کے خلاف جو درخواستیں دائر کی گئی ہیں اس پر سماعت کی جائے گی، اس کے لیے بینچز تشکیل جائیں گے. اور سب سے جو بڑی اہم بات ہے کہ سینئر ترین جج جسٹس سید منصور علی شاہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس بینچ کی سربراہی کریں، ان کے ساتھ اور ججز بیٹھیں. اگر یہ ہو گیا تو یہ حکومت کے لیے ایک خطرے سے کم نہیں ہے. حکومت چونکہ اب باقاعدہ طور پر یہ بھی اب دیکھنے میں آ رہا ہے کہ 27ویں ترمیم لائی جا رہی ہے، ججز کی تعداد کو بڑھائی جا رہی ہے، سپریم کورٹ کے 17 ججز سے تعداد بڑھا کر 23 کرنے جا رہی ہے، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں بھی ترمیم کرنے جا رہی ہے، جو اس کے جو کمیٹی کے جو ججز کی کمیٹی کے جو 3 ممبران ہیں اس میں اضافہ کر رہے ہیں، اس کو 5 پہ لا رہے ہیں. یعنی حکومت بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ کس طرح اپنے مرضی کے ججز سپریم کورٹ آف پاکستان میں لائے جائیں، کس طرح عدلیہ کی آزادی کو سلب کیا جائے، کس طرح اپنے مرضی کے فیصلے لیے جائیں. یہ حکومت کی منشا ہے. 3-4 مہینے سے یہ جنگ جاری ہے. دوسری جانب وہ وکلا بھی متحرک ہیں، وکلا جو ہے عدلیہ کی آزادی کے لیے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں. وہ انہوں نے آلریڈی اعلان بھی کیا ہے کہ ملک گیر جو ہے اس کے خلاف جو ہے ایک مہم چلائی جائے گی، عدلیہ کی آزادی کے لیے تحریک چلائی جائے گی. تو لہٰذا اگر ہم دیکھیں تو آنے والا ہفتہ جو ہے یہ بہت اہم ہے. دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.